روزانہ دنیا کے گوشے گوشے میں ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 14 صدیوں سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ ہر دور میں اس آواز نے یکساں کلمات ادا کیے ہیں۔ یہ کلمات اس دین کے ماننے والوں کا سرمایہ افتخار ہیں، جسے لے کر ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی سرزمین پر اترا۔ ان کلمات میں وہ رعب و جلال ہے جو بڑے بڑے جابروں کے دلوں کو اسیر کر لیتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے حصے میں آئی، وہ نہ تو بے حد دولت مند تھے، نہ ہی بہت با اثر، اور نہ ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، بلکہ وہ ایک حبشی النسل غلام تھے جن کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن ان کا دل نہایت حسین تھا۔ یہ غلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و شہرت کی بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال بن رباح تھے۔ آپ کو نہ صرف دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، بلکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے۔ آپ کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ بلال کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ حبشی نژاد غلام تھے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش قریش کے مشہور قبیلے بنو جمع میں ہوئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں وہ ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے۔ انہیں مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ اللہ ایک ہے کہ صدا لگاتے اس کا انہیں یہ صلہ ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر و حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ یہ کامل عشق و محبت کا جذبہ تھا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وقت بھی اپنے محبوب آقا سے جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی ادنا تکلیف بھی برداشت نہ کر سکتے تھے، اور ہمتاً خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے، خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ خدمت بجا لانے کا ارشاد فرماتے یا نہ فرماتے۔ سفر کے دوران میں جب دوپہر میں دھوپ شدت اختیار کر لیتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چادر تان دیتے۔ غزوات کے موقعوں پر وہ میدان جنگ سے کچھ دور ایک سائبان کھڑا کر دیتے، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا نظارہ کرتے اور مناسب حال ضروری ہدایت دیتے رہتے تھے۔ جب تک جنگ جاری رہتی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر میدان جنگ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے درمیان چکر لگاتے رہتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ضروری ہدایت فوج تک پہنچاتے رہتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ جس وقت بلال کی آواز بطحائے مکہ میں گونجی اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو مشرکین کے دل رنج و الم سے بھیگ گئے۔ ایک دفعہ عالم کشف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ دکھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے بلال کے قدموں کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا، بلال تمہیں اپنے کس عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثر نفسی دیکھیں کہ اس وقت نہ انہوں نے اپنے زہد و قناعت کا ذکر کیا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا، نہ ان تکالیف و مصائب کا جو آپ کو راہ حق میں اٹھانی پڑی، اور انہیں آپ نے بڑے صبر و استقلال سے برداشت کیا، اور نہ اپنی اطاعت و فرمان برداری کا، بلکہ صرف یہ کہا، میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں کیا جس کی بنا پر میں بارگاہ خدا سے خاص ثواب کا مستحق ٹھہرا جاؤں۔ البتہ اتنا ضروری ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔
آغاز اسلام میں اذان کا وجود نہ تھا، مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ پایا اور اسلام نے بھی روز افزوں ترقی کرنی شروع کی تو مسلمانوں نے کوئی ایسا طریقہ سوچنا شروع کیا جس سے دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ اذان کا حکم نازل ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ الفاظ کہتا، الصلاۃ جامعۃ، نماز کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ آواز سن کر لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے۔ جب قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی جانب کر دیا گیا تو مسلمانوں کو اس امر کا احساس پیدا ہوا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے دور دور کے لوگ بآسانی نماز کے لیے جمع ہو سکیں۔ ایک صحابی عبداللہ بن زید خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فکر میں گھر پہنچے۔ گھر والوں نے کھانے کو پوچھا لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کا مسئلہ نے پریشان کیا ہوا ہے، میں جب تک اس مسئلے کا کوئی حل تلاش نہ کر لوں کھانا نہ کھاؤں گا۔ رات کو سوتے میں انہوں نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اذان کے الفاظ مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہے۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا اور پھر کھڑے ہو کر نماز کی اقامت کی جو انہی الفاظ پر مشتمل تھی جن الفاظ میں اذان دی گئی تھی۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات والا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بلال کے پاس جا کر انہیں یہ الفاظ یاد کرا دو اور انہیں کہو کہ وہ ہر نماز کے وقت بآواز بلند یہ آواز دہرایا کریں۔ جب پہلی بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکل کر مدینہ کی فضا میں گونجے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی آج رات خواب میں ایک شخص کو بعینی یہی الفاظ کہتے سنا ہے۔ اس طرح اذان کا آغاز ہوا جو تا قیامت جاری رہے گا۔